سر یہ احتساب عدالت کا فیصلہ آ جائے تفصیلی لاہور کی احتساب عدالت کا، یہ نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، یہ پلاٹ الاٹمنٹ ہے جوہر ٹاؤن میں جو ہوئے تھے میر شکیل الرحمان صاحب والا جو کیس تھا، یہ جو 1980 کی جو دہائی ہے نا، اس میں جو اس کے آخر میں نواز شریف صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ بنے تھے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد، اس وقت جو زمین لی تھی 1986 میں، تو یہ زمین لی تھی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے یہ میر شکیل الرحمان صاحب نے، اور اس کو پھر ایگزمپشن دی تھی ایل ڈی اے نے۔ کہا جاتا ہے کہ استثناء پالیسی اور قوانین کے خلاف میر شکیل صاحب کو مالی فائدہ دیا۔ اب نہیں، وہ مالی فائدہ کہتے انہوں نے زمین خرید رکھی تھی، آپ نے ان کو استثناء دے دیا، یعنی جو ایک پالیسی تھی اس کے مطابق، اور پھر انہوں نے اپنا مکان بنا لیا ایک جوہر ٹاؤن فیز 2 کے بلاک ایچ میں۔ کئی برس بعد 57 کنال اراضی کا ذکر تھا، کئی برس بعد وہ مقدمہ قائم ہو گیا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں۔ اب میر شکیل الرحمان کے خلاف میر شکیل الرحمان کو 7 مہینہ قید رہے اسی مقدمے میں، جبکہ ایک زمین ان کی خریدی ہوئی تھی، تو ایل ڈی اے نے اس میں سے ایک حصہ رکھ لیا، باقی حصے جو ہیں ان کو پلاٹ کی صورت میں دے دیے۔ الزام یہ لگا تھا، اب مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا اس دور میں ایک نوازش علی صاحب ہوا کرتے تھے نیب کے، ان کی نوازشات بہت تھیں، بڑا ان کا توتی بولتا تھا، تو ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے جو پریس ریلیز یا معلومات دی تھی صحافیوں کو کہ یہ کیس ہے، انہوں نے کہا جی کہ 14 کروڑ 35 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا جو لیز پر دی گئی تھی، اور 54 یہ پلاٹ ہیں جن کی خریداری کا معاملہ تھا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ میر صاحب کو جب پکڑا گیا تب کی بات بتا رہا ہوں کہ نیب کے جو سوالات تھے ان کا جواب دینے کے لیے دوسری بار وہ نیب میں جب پیش ہوئے تو وہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے نیب کو، جس پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ پہلے آپ یہ سن لینا، غیر ضروری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سر، یہ واقعات ہیں پھٹے بریکنگ نیوز چلتی تھی، بات تو پوری ٹرانسمیشن ہوتی تھی تب۔ وہ مقدمے کا فیصلہ ہو چکا، میر شکیل الرحمان بری ذمہ ہو چکے، ان کے خلاف جو چارجز تھے وہ ختم ہو چکے، اب نواز شریف اس میں شریک ملزم تھے، تو جب آپ نے مرکزی ملزم کو بری کر دیا تو شریک ملزم بھی بری ہو گئے کہ بھائی یہ آپ نے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا چیف منسٹر کا، اور یہ ایک اگر آپ نے کو خدا نخواستہ اگر آپ چاہتے تھے کہ ان کی یہ پیسے آپ نے لینے ہیں تو نوٹس جاری کرتے، پیسے لے لیتے۔ آج پھر عدالت جو ہے اس نے بری کر دیا تھا پہلے بھی نواز شریف صاحب، اب اسی مقدمے کو بنیاد بنا کر ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، تو عدالت نے آج اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اشتہاری قرار دینے کے لیے بھی جو ضروری کارروائی ہے وہ پوری نہیں کی گئی، اور ہوا میں تیر چلائے اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، اور اب پھر ان کو ملزم ٹھہرا دیا گیا، اور پھر عدالت نے تو ایک یعنی باقاعدہ یہ بھی اظہار خیال کیا ہے کہ سیاسی طور پر انہیں راستے سے ہٹانا مقصود تھا، تو ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہوتی ہیں نا، جو بھی اظہار خیال کر دیں تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، لکھا گیا ہے، اور پھر جو آپ فرما رہے ہیں وہ جملہ بھی لکھا گیا اس میں۔ آج وہ بری ہو گئے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک عدالت نے ریمارکس بھی دے دیے ہیں۔ نہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس آئی ہے، اردو میں انہوں نے ترجمہ کر کے چھپوایا ہے۔ سر جی ایڈوکیٹ ممتاز، سینئر ایڈوکیٹ جناب اظہر صدیق صاحب، انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جی انوکھا فیصلہ یہ بغیر شہادتوں اور ثبوتوں کے جج صاحب نے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی ہوا میں باتیں کر دی۔ تو جب ان کو اشتہاری قرار دے دیا، لوازمات پورے کیے بغیر، اظہر صدیق صاحب کو چاہیے کہ اپیل میں چلے جائیں۔ یہ تو دیکھیں جب یہ لوگوں کو مجرم قرار دیتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں، یہ بھی تو تماشا بنا دیا نا۔ بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے، اور مسلم لیگ نون کو خوش ہونا چاہیے، اور تاریخ جو ہے وہ اپنا رخ بدل چکی ہے، ہر آنے والا دن جو ہے وہ اچھی خبر لے کے آئے گا نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور یہ کیا راہ ہموار ہو رہی ہے ان کے لیے؟ نہیں، راہ تو ہموار ہو رہی ہے نا، کہ اب جو کچھ ان کے خلاف ہونا تھا انہوں نے تو بھگت لیا، اقتدار گیا، جیل کاٹ لی، اور جو کچھ مصیبت ہو سکتی تھی اشتہاری بن گئے، بدنامی ہوئی، پروپیگنڈا ہوا، جو کچھ بھی ان کے خلاف کیا جا سکتا تک کر لیا۔